بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی سرکشی کی داستانیں تو سن رکھی ہوں گی آپ نے، لیکن آج ہم آپ کو حضرت یوسف کی بہن حضرت دینا کا ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستوں، یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذہب میں سے ایک ہے۔ اتنا پرانا مذہب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذہب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ جہاں دنیا میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب اور ہندو کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کی جدید مذہب سکھ ازم کے پیروکار بھی تقریباً 3 کروڑ ہیں۔ ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد 1,52,00,000 ہونا ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ آخر اس بات کی کیا وجوہات ہیں کہ یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے یہاں اپنے بچوں کو شادی بیاہ کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہیں جس کے ماں اور باپ دونوں حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہوں۔ ان کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر اقوام میں شادی بیاہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی خود پسندی اور نسل پرستی کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ جذبہ ان میں اس دور سے پایا جاتا ہے جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس زمن میں ہم آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے، یعنی بائبل اور تلمود دونوں میں موجود ہے۔ تلمود یہودیت کا مجموعہ قوانین ہیں جو یہودیوں کی زندگی میں تقدس کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ یعنی تاریخ ابن کثیر کی پہلی جلد صفحہ نمبر 454 میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شکم نامی بستی سے گزرے تو آپ نے یہاں کے زمیندار جس کا نام جمور تھا اس سے 100 بکریوں کے عوض ایک زمین خریدی۔ یہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنا گھر بنایا اور 15 مہینوں تک امن و امان میں رہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف بہت ہی کمسن تھے اور آپ اپنے دیگر بھائیوں اور ایک بہن کے ہمراہ اس جگہ رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس بستی یعنی شکم کے باشندوں نے ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ اسی خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب اور ان کے اہل خانہ کو بھی اس ضیافت میں شرکت کی دعوت دی۔ اس دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزادے شکم بن جمور اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب کی بیٹی دینا کی سیدھی سادی شخصیت بہت پسند آئی۔ اس دعوت کے بعد بستی کا حکمران جمور حضرت یعقوب کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت یعقوب سے التجا کی، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں، ہمارے اس وسیع ملک میں سکون سے رہیں اور اس میں تجارت کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا، آپ جتنا مال طلب کریں گے ہم خوشی سے دیں گے۔ حضرت یعقوب کے 2 بیٹے شمون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہماری اعلیٰ نسل کی عورت سے شادی کے بارے میں سوچیں۔ انہوں نے نہایت چالاکی سے اسی بستی کے فرما روا جمور سے اپنے دادا حضرت اسحاق سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لیے کچھ مہلت طلب کی۔ جب اس بستی کا حکمران جمور اور شہزادہ شکم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لیے آئے تو لاوی اور شمون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کے ختنہ نہ ہوا ہو۔ اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ ختنہ کروائیں۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن سیکم نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کے خاطر ختنہ کروانے پر رضامند ہو گئے۔ ختنہ کروانا دراصل بنی اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی بلکہ یہ ایک چال تھی۔ جب یہ تمام شہر ختنہ کروا چکا تو اس سے اگلے ہی دن وہ لوگ اپنے ارادوں کو پورا کرنے نکلے۔
اور ایک ناگہانی آفت کی طرح اس بستی پر ٹوٹ پڑے۔ اس بستی کے تمام مرد ختنے کے باعث درد میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت یعقوب کے بیٹوں کو زیادہ مذمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور انہوں نے بستی کے حاکم جمور اور شہزادے شکم سمیت تمام بستی کے مردوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ حضرت یعقوب کا جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے بیٹے کی اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے اور اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملامت کی۔ اس واقعے پر حضرت یعقوب کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹوں شمون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا تھا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسا عمل کا ارتکاب بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اسی لیے اللہ نے حضرت یوسف کا اس کنویں سے نکال کر دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا۔ یعنی آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم یعنی بنی اسرائیل آج بھی اپنی اسی ہٹ درمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہے۔